بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بواسیر کا معنی مفہوم یہ ہے کہ مقد کے اندر غدودوں کا پھول جانا اور پھر وہاں خون کا اخراج شروع ہو جانا۔ یہ مرض ابتدائی طور پہ عضلاتی اعصابی سے شروع ہوتا ہے، جہاں خون نہیں آتا لیکن غدد پھول جاتے ہیں۔ اور وہ پھولے ہوئے غدد جن کو ہم مسے کہتے ہیں وہ باہر کو لٹکتے ہیں یا اندر کی طرف ہی رہتے ہیں، لیکن غدودوں کا پھول جانا عضلاتی اعصابی تحریک کے سبب ہے۔ اس میں چاول، بریانی، برف والی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، سرد خشک قسم کی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے، اور اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو پھر اگلی تحریک میں یہ مرض داخل ہو جاتا ہے۔ جب تک دوسری تحریک پیدا نہیں ہوگی، بواسیر والے مقام پر درد نہیں ہوگا۔ جب دوسری نوبت شروع ہوگی تو وہاں درد شروع ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ درد کے بعد فوری نہیں، کچھ دیر کے بعد وہ غدود جو ہیں وہ پھٹنے شروع ہو جائیں گے اور وہاں خون کا اخراج شروع ہو جائے گا۔ پہلے مرحلے میں آپ علاج کریں گے 3 ملین اور 4 نمبر شدید تریاق معدہ وغیرہ کسی چیز سے بھی ملین تک آپ دوائی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے بروقت علاج نہ کیا، پھر جب اس میں خون کا اخراج شروع ہو جائے گا، پھر آپ نے 3 نمبر دوائی بالکل نہیں دینی۔ پہلے آپ نے خون کو بند کرنے کے لیے غدی اعصابی 5 نمبر دوا کا انتخاب کرنا ہے۔ تاکہ جو غدود پہلے پھول چکے تھے تسکین کے سبب، اب وہاں ایک تحریک کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے اور وہ پھٹ گئے۔ آپ نے اب غدی عضلاتی یعنی گرم خشک تحریک کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے 5 نمبر دوائی دے کر خون کو بند کرنا ہے، کیونکہ خون کے بہنے سے جسم کے تمام جو غذائی خون کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ضائع ہو رہی ہیں۔ تو آپ نے پہلے خون کو روکنے کے لیے 5 نمبر علاج کرنا ہے۔ جب خون بند ہو جائے تو آپ نے دوبارہ 4 نمبر اور 5 نمبر پہ آپ نے آنا ہے، اور 4 نمبر اور 5 نمبر دوائی سے اس کے مقد کا خون کا
جو اخراج پہلے بند ہو چکا ہے وہ دوبارہ نہیں ہوگا، اور جو درد ہے وہ بھی کم ہو جائے گا۔ بواسیر کا مکمل علاج جو ہے وہ 4 نمبر اور 5 نمبر ادویات سے ہونا ضروری ہوگا۔ اس کے علاوہ آگے اور پیچھے کی تحریک پیدا کرنے سے معاملہ بگڑ تو سکتا ہے لیکن علاج نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ شکل تھی بواسیر کے خون کے حوالے سے۔ اگر اس کا علاج غلط ہو جائے، مثال کے طور پر کسی کے مسے کاٹ دیے جائیں یا خون بند کرنے کے لیے عضلاتی اعصابی اگر دوائی دے دی جائے تو اب اس کو جو صفرا ہے وہ اب پیپ کی شکل میں کسی اور جگہ سے اخراج ہونا شروع ہو جائے گا، جس کو ہم بکندر کہتے ہیں۔ وہ بدبودار ایک مادہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی بھی خشک دوائی اس زخم کو بند نہیں کر سکتی۔ اس کا علاج اب آپ نے 5 نمبر اور 6 نمبر اس کا علاج کریں گے، کیونکہ وہ اب غدی تحریک ہے۔ آپ نے اس غدی تحریک کو ختم کرنے کے لیے 5 نمبر اور 6 نمبر آپ نے علاج کرنا ہے۔ اور جو اس کے جسم میں صفرا رکا ہوا ہے وہ اخراج پا جائے گا، اور اس کی وہ زخم جو کہ پیپ اور لہو کچ لہو کی شکل میں جو آ رہا ہے اور بدبودار ہے، اس کو بند کرنا انتہائی بے وقوفی ہوگی۔ اس کو یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ غدی عضلاتی یعنی گرم خشک تحریک کے سبب یہ مرض ہے، اس بات کو سمجھتے ہوئے آپ نے غدی اعصابی گرم تر اور تر گرم غذا اور دوا کا استعمال کرانے سے اللہ کے فضل و کرم سے شافی اور مکمل علاج ہو جائے گا۔ جب علاج ہو جائے تو پھر عمر کے جو نبض اور غذا بنتی ہے وہ اس کو استعمال کرائی جائیں، اور دوسری غذائیں جو کہ تناسب کے لحاظ سے کہ اگر وہ نوجوان ہے تو وہ زیادہ خشک چیزیں کھائے گا، گرم اور تر کم کھائے گا۔ اگر کوئی عورت ہے وہ گرم چیزیں زیادہ کھائے، خشک اور تر کم کھائے۔ اگر کوئی اعصابی مریض ہے وہ اعصابی چیزیں زیادہ استعمال کرے گا، اور اکثر یہ مرض اعصابی نہیں ہوتا، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے گزارش کی ہے کہ یہ عضلاتی اعصابی سے شروع ہوتا ہے اور غدی عضلاتی تک یہ مرض چلا جاتا ہے۔ اس کا علاج اسی ترتیب سے کرنے سے ہمیشہ کے لیے صحت یابی ہو جاتی ہے۔ میرے پاس ایک مریض بہت دیر پہلے تشریف لائے، پشاور کے رہنے والے تھے، دوائی وہ اور کسی سلسلے میں مجھ سے ملے۔ انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا اور مجھے اس سے بہت کچھ ملا۔ اس نے کہا جی مجھے بواسیر ہوئی، میں پریشان، ڈاکٹروں نے کہا کہ سوائے آپریشن کے اس کا کوئی حل نہیں، اور ادھر ادھر کے مشورے بھی یہی ملتے رہے۔ آخر میں ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچا، اس نے مجھے کہا کہ آپ کل تشریف لے آئیں۔ میں دوسرے دن اس ارادے سے کہ میں نے اب اس کا آپریشن کرانا ہے میں وہاں پہنچا، تو انہوں نے ایک کمرے کے اندر مجھے بلایا اور کہا
کہ آپ اپنا اظہار بند کھولیں، تو ان کے پاس 2 لیڈیز کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ان عورتوں کو یہاں سے آپ نکالیں، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ اپنا کام کریں اور ہم اپنا کام کرتے ہیں، آپ اس بات کو چھوڑیں۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں بیمار ضرور ہوا ہوں لیکن ابھی بے حیا اور بے شرم نہیں ہوا، لہذا میں نے دوبارہ اپنا اظہار پر باندھ کے میں باہر آ گیا، اور میں نے رات کو اٹھ کر اللہ سے دعائیں کی کہ اللہ آج میرے ایک ایسا مرحلہ تھا کہ ایک طرف مجھے تکلیف تھی، دوسری طرف شرم و حیا والی ایمان والی بات تھی، تو میں نے اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے میں آ گیا ہوں، اے اللہ میرے اس مرض کا علاج اپنی رحمت کے صدقے کوئی حل فرما دے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ رات کے وقت اٹھ کر رو کر دعا کرنے سے مجھے ایسی شفا ملی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ 8 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، مجھے دوبارہ کبھی بواسیر کی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو یہ آنکھوں کا رونا جو ہے یہ غدی اعصابی تحریک میں ہوتا ہے، جو ارادے سے رویا جائے۔ اب انہوں نے اپنی تحریک غدی اعصابی جب پیدا کی تو اس میں اللہ کی طرف سے کرم اور رحمت بھی شامل تھی اور طبی تقاضا بھی اس میں شامل تھا، تو ان کو مکمل شفا ہو گئی، اور دوبارہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا کوئی بھی کسی قسم کا کوئی احساس نہیں کہ مجھے کبھی بواسیر ہوئی تھی۔ اللہ سب کو ہر بیماری سے اللہ شفا نصیب فرمائے اور اس قانون طب کو سمجھنے کے اللہ کو نصیب فرمائے۔ آپ کو ہمارا چینل اچھا لگا ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے۔ شکریہ۔